الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه آیت الکرسی کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے وہ دعویٰ پیش فرمایا اللہ لا الہ الا ہو کہ اس کائنات میں میرے سوا الہ کوئی نہیں میرے سوا ایسا کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے جس کے نام کی نظر و نیاز دی جائے جسے مشکلات میں غائبانہ پکارا جائے اس دعوے پر اللہ نے آیت الکرسی میں
بہت سے عقلی دلائل پیش کیے۔ ان میں سے پہلی دلیل الحی، اس پر میں مفصل گفتگو کر چکا ہوں۔ دوسری دلیل اللہ نے اپنے دعوے پہ پیش کی القیوم، الحی القیوم۔ القائم، خود قائم ہونے والا، کھڑا ہونے والا، جسے کسی کے سہارے کی ضرورت ہو، اور القیوم دوسروں کو قائم رکھنے والا۔ خود بھی قائم ہونے والا اور ساری کائنات کو تھامنے والا۔ سورۃ روم میں اللہ نے اپنی الوہیت پر بہت سی دلیلیں دی۔ اور ان دلائل میں اللہ نے ایک دلیل یہ پیش کی وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ کی الوہیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ۔ تھوڑا سا اس پہ توجہ کریں، پانی پہ زمین کو ٹکا دینا، یہ قائم کرنا ہے، اس کے نیچے پانی ہے، اور اس چلتے پانی پہ زمین کو ٹکایا ہے، اور اتنی بڑی وسیع و عریض چھت کو بغیر ستونوں کے کھڑا رکھنا، یہ صفت اسے سورۃ لقمان میں اللہ نے بیان کیے۔ اس اپنی صفت کو وہاں ذکر کیا، لیکن ذکر بڑے عجیب انداز میں اللہ نے کیا ہے سورۃ لقمان میں۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس آیت کے بعد حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اس سے پہلے اللہ نے ایک عقلی دلیل ذکر کی اپنی معبودیت پر، وہ عقلی دلیل میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت لقمان کی نصیحتوں کا ذکر ہے۔ اس میں پہلی نصیحت ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم۔ میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اس لیے کہ شرک صرف ظلم نہیں بلکہ وہ ظلم
توجہ ہے آپ کی؟ بات تو تھوڑی سی طالب علموں والی ہے، لیکن چلو آپ سے کر لیتا ہوں، اسے آسان کر دیتا ہوں، اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، آپ اس کی لذت لیں، مزہ لیں آپ۔ پہلے اللہ نے اپنی الوہیت پر عقلی دلیل پیش کی، یہ آسمان، یہ زمین، اس کا بنانا، بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کرنا، یہ میں ابھی ذکر کرتا ہوں۔ یہ دلیل ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اچانک حضرت لقمان کا ذکر شروع کر دی، اچانک ہی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اس دلیل کے فوراً بعد ہم نے لقمان کو بڑی دانائی عطا کی تھی، دین کی بڑی سمجھ عطا کی۔ ان دونوں کا جوڑ کیا ہے؟ پہلے اللہ عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں، زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، اچانک حضرت لقمان کا ذکر کیا۔ یہ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں میرا دعوی توحید جو ہے نا، یہ صرف عقل کے مطابق نہیں ہے۔ پہلے لوگوں کی زندگیاں اٹھا کے دیکھو، انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اسی کو بیان کیا۔ اللہ نے اس لیے ساتھ حضرت لقمان کا ذکر کر دیا کہ میرا دعویٰ صرف عقل کے مطابق نہیں کہ زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنائے، پہاڑ میں نے بنائے، بارش برسانے والا میں ہوں، اناج، صرف عقل کے مطابق نہیں ہے میرا دعویٰ، میرا دعویٰ نقل کے مطابق ہے۔ نقل ہوں تو نقل سمجھانی پینی۔ یہ لڑکے نقل نہیں لگاتے امتحانوں میں، نقل لانا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگلے دا پرچہ اپنے پرچے تے نقل کرنا، یہ ہے نقل لانا۔ دوسرے لڑکے کا پرچہ دیکھ کے اپنے پرچے پہ نقل کرنا۔ اللہ حضرت نوح کا تذکرہ قرآن میں نقل کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر حضرت اسماعیل کی بات نقل کرتے ہیں، پھر حضرت یوسف کی بات نقل کرتے ہیں، پھر حضرت عیسیٰ کا ماں کی گود میں بولنا، اسے اللہ لے کے آتے ہیں، اسے نقل کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں میرا آخری پیغمبر جو دعویٰ پیش کرتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ صرف عقل کے مطابق نہیں ہے، یہ نقل کے مطابق بھی ہے۔ پہلے نبیوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اسی کو بیان کیا تھا۔ اعتبار نہیں آندا تے تن مصر دے جیل خانے لے چلیے، پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں؟ تجھے مصر کے جیل خانے میں لے جائیں جہاں دو قیدی خواب کی تعبیر پوچھنے آئیں، اور حضرت یوسف خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہیں جو واز کرتے ہیں، ان کے سامنے جو واز کیا اور توحید کے عنوان پہ تقریر کی، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ان میں سے ایک باورچی تھا نا، اور ان میں سے ایک ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب نچوڑ کے پلاتا تھا۔ این ان کی فطرت کے مطابق دلیل دی، ان کے عمل کو سامنے رکھا۔ وہ نوکر ہیں، وہ ملازم ہیں۔ حضرت یوسف کہتے ہیں ارباب متفرقون خیر، کیا الگ الگ رب، الگ الگ مشکل کشا، الگ الگ حاجت روا، کوئی بیٹے دینے والا، کوئی شفائیں دینے والا، کوئی مقدمے سے رہائیاں دینے والا، کوئی اقتدار بخشنے والا، یہ الگ الگ حاجت روا بہتر ہیں ام اللہ الواحد
القہار. القہار دا معنی امیر شریعت نے کیتا ڈاڈھا. یا اللہ اکیلا ڈاڈھا. اب معنی کرے غالب. القہار غالب. تو ہمارا دعوی توحید صرف عقل کے مطابق نہیں ہے، نقل کے بھی مطابق ہے. حضرت ابراہیم سے محبت کے دعوے کرتے ہو. مشرکین مکہ کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں. حضرت ابراہیم سے محبت کے دعوے کرتے ہو. حضرت ابراہیم کی دعوت و تبلیغ کو نہیں سنو گے. یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. بابا ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سن نہیں سکتے، تیرے حالات کو دیکھ نہیں سکتے. ولا یغنی عنک شیئا، تیرے ککھ کام نہیں آ سکتے. ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. حضرت ابراہیم کا تو یہ عقیدہ تھا کہ کائنات کا اکیلا اور تنہا الہ ہے تو وہ صرف کون ہے. انہوں نے اپنے باپ سے یہی کہا، وقت کے بادشاہ سے یہی کہا، اپنی قوم سے یہی کہا. وطن چھڑوایا گیا، جسم آگ کے اندر، گھر انہوں نے چھوڑا. تو دعوی توحید جو ہے یہ عقل کے بھی مطابق ہے اور نقل کے بھی مطابق ہے. تمام نبیوں نے اپنے اپنے وقت میں اور تمام حکیم لوگوں نے، دانا لوگوں نے اپنے اپنے وقت میں اسی کو بیان کیا تھا. اللہ نے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 10 میں عقلی دلیل کو ذکر کیا اور پھر آگے حضرت لقمان کا ذکر کر کے اللہ بتانا چاہتے ہیں میرا دعویٰ صرف عقل کے مطابق نہیں. لقمان دیاں نصیحتاں سنو. اس نے پہلی نصیحت کی تھی لا تشرک ان الشرک لظلم عظیم. خلق السماوات بغیر عمد ترونها. سبحان اللہ. مولا تیرے سمجھان تے قربانی. اللہ نے پیدا کیا، آسمانوں کو بنایا. اللہ نے بنایا آسمانوں کو بغیر عمد، بغیر ترونہا. تم انہیں دیکھ رہے ہو کہ اس کے نیچے ستون کوئی نہیں. اتنی بڑی چھت کو القیوم جو ہوا خود بھی قائم ہے اور کائنات کو قائم رکھے. اتنی بڑی چھت کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي. رواسی کہتے ہیں پہاڑوں کو. میں نہ کرنے میخیں. زمین کو چلتے ہوئے پانی پر جب ہم نے ٹکایا نا تو وہ ڈولنے لگی. وہ ڈولتی تو تم اس پر کیسے چلتے؟ پھر ہم نے اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی ہیں. ان پہاڑوں کو بھی ہم تھامے ہوئے ہیں. کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو زمین کو ٹکا کے رکھتے ہیں تاکہ تمہیں چلنے میں دشواری نہ ہو. وَأَنزَلْنَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. اور اللہ نے پھیلائے اس زمین میں ہر قسم کے جاندار، انسان بھی، جانور بھی، چوپائے بھی، پرندے بھی، درندے بھی، چرندے بھی، حشرات الارض بھی، کیڑے مکوڑے بھی. اس زمین میں اللہ نے ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. تھوڑا جا مانا کرو یار. انزلنا، ہم نے اتارا. کیا بات ہے. پہلے سارے غیب کے سیغے تھے. اس نے پیدا کیا، اس نے بنایا آسمانوں کو.
اس نے زمین میں رکھی میخیں، اس نے پھیلایا ہر قسم کا جاندار. پھر اچانک اللہ نے وہ ماضی کے سیغے چھوڑ کے متکلم کا سیغہ اختیار کرے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی کو برسانے والے بھی ہم ہیں. انزلنا، ہم نے اتارا آسمان سے پانی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر ہم نے اگائے اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے عمدہ پھلوں کے جوڑے. جوڑے سے مراد کیا ہے؟ کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سبز ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کڑوا. جوڑے سے یہ مراد، میاں بیوی نہ سمجھ لینا. جوڑے سے مراد کیا ہے؟ کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی سبز ہے، کوئی لال ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی ترش ہے. ان کے ذائقوں میں ہم نے فرق رکھ دیا. اللہ نے تو بڑے ذائقے رکھے تھے. یہ ہم مسلمانوں کی کم بختی ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے وہ ذائقے ختم کیے. کچی فصل مثالوں کے ذریعے پکا کے وہ ذائقے کیا ہو گئے؟ ختم. آم لینے جائیں تو اوپر سے بڑے خوبصورت ہیں، انہیں چیریں تو اندر سے گلے ہوئے، ان میں کوئی ذائقہ نہیں. سیب بندہ کھائے تو پتہ نہیں لگتا بے ناشپاتی کھا رہا یا سیب کھا رہا. آلو بخاریاں دی جڑی جڑ کڈی نے نا، اتنے سرخ اور کالے اور پھر پتھر کی طرح. اللہ نے فرمایا ہم نے تو ذائقے رکھے تھے ان میں، ہر قسم کے عمدہ جوڑے ہم نے بنائے، پھلوں کے جوڑے بنائے. قطع متجاورات، سبحان اللہ. سورۃ رعد میں کہا زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ فلاں چودھری کی زمین ہے، اگلا مربع فلاں چودھری کا ہے، یا یہ سرگودا کی زمین ہے، پھر بھلوال کی زمین ہے، پھر حافظ آباد کی زمین ہے، پھر گجرانوالہ کی زمین ہے، ادھر جھنگ کھانے وال ملتان کی زمین ہے. زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں. پانی بھی ایک لگتا ہے، ان میں سے پیدا ہونے والا جو پھل ہے نا، اس کا رنگ بھی الگ ہے، ذائقہ بھی الگ ہے. فرمایا یہ ہم نے کرنے والے. قطع متجاورات، پانی ایک ہے، زمین بھی ایک ہے، ان میں سے اگنے والے جو پھل ہیں ان کا رنگ بھی الگ ہے، ذائقہ بھی الگ ہے. بس یوں ہی بات ذہن میں آ گئی. اوپر سے بابا آدم بھی ایک ہے، اماں حوا بھی ایک ہے، اس کی نسل میں جو پیدا ہونے والے لوگ ہیں ان کے رنگ بھی الگ ہیں، مذہب بھی الگ ہیں، دین بھی الگ. اوپر تو سب کی اصل کیا ہے؟ ایک ہی. وَأَنزَلْنَا فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، عمدہ جوڑے اس پانی کے ذریعے، پھلوں کے عمدہ جوڑے ہم نے بنائے. اگلی بات اگر آپ سنیں، جن کے دل میں توحید والا گلشن لگا ہوا ہے نا، باغ، وہ تو بڑا مزہ لے. تے کوئی نویں آدمی آئیں تے وہ سوچن اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی، ذرا مزہ لو قرآن کا. یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں آیت نمبر 11 میں، ھذا خلق اللہ، ایت ہو گئی میری کاریگری. ھذا خلق اللہ، یہ تو ہو گئی میری تخلیق. آسمان بغیر ستونوں کے، زمین پانی پر، اوپر میخیں ٹھوک دی، ہر قسم کے جاندار زمین میں پھیلائے، بادل کو ہانک کے لائے، بارش کو برسایا،
مختلف اناج پیدا کیے. ھذا خلق اللہ، یہ تو ہو گئی میری کاریگری. فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، ذرا میں نے بھی دکھاؤ نا. اللہ کہتی ہیں مجھے بھی دکھاؤ نا، جن کو میرے سوا پکارتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے. انہوں نے کیا بنایا ہے؟ جن کو تم کہتے ہو یہ کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، یہ کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں، ذرا میں نے بھی دکھاؤ نا. فارونی، مجھے بھی دکھاؤ نا. ماذا خلق الذین من دونہ، انہوں نے زمین کی کون سی چیز بنائی، کس چیز کو انہوں نے بنایا. آگے اللہ کہتے ہیں بل الظالمون فی ضلال مبین. میرے پیغمبر انہوں نے دھوکہ اس تو نہیں لگا کہ ان کے مشکل کشاؤں نے بھی کوئی چیز بنائی ہے، پھر یہ ان کو پکار رہے ہیں، ان کے سجدے کر رہے ہیں، ان کی نظروں، ان کو دھوکہ اس سے نہیں لگا نہ میرے پیغمبر، بلکہ جو ظالم لوگ ہیں نا مشرک، فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہ لوگ ہیں. یہ بھی مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کو بنانے والا کون ہے. سورۃ یونس پڑھو، عنکبوت پڑھو، حوامیم پڑھو. مشرکین مکہ خالق مالک رازق کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے. اللہ نے اپنی الوہیت پر جو دوسری دلیل پیش کی وہ کیا ہے؟ القیوم، وہ سب کو قائم رکھے ہوئے، وہ سب کو تھامے ہوئے، خود بھی قائم ہے اور ساری کائنات کو وہ قائم رکھے ہوئے، پہاڑوں کو، آسمانوں کو، زمین کو، درختوں کو، بادلوں کو، فضا میں. اللہ کہتے ہیں یہ جو پرندے تمہیں نظر آتے ہیں پر مار کے اڑتے ہوئے، ان کو زمین و آسمان کی فضاؤں میں ہم نے تھام کے رکھا ہوا، وہ فضاؤں میں اڑ رہے ہیں. بادل ہیں وہ فضاؤں میں، یہ چاند، سورج، ستارے سب اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک اپنی اپنے وقت پہ مدار میں چل رہا ہے، ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے. ہم چلا رہے ہیں. ہم ایسا کدی آسمانہ تو اعلان نہیں کیتا. حضرات ایک ضروری اعلان سنو، آج سورج دی اوور ہالنگ ہون لگی ہے، تھوڑی جی گریس دینی ہے، آج 5 منٹ لیٹ چڑھے گا. نے کبھی اعلان نہیں کیا. ہم اسے اپنی رفتار پر، اپنی پٹری پر مجال ہے وہ سرتابی کرے. چاند اور سورج اور ستارے ہم نے انہیں تھام کے رکھا ہوا ہے. درمیان سے شروع کروں گا، دیکھوں گا کتنے لوگ سمجھتے ہیں. ہم نے انہیں تھام کے رکھا ہوا ہے، سہارا دیا ہوا ہے ان کو. زمین، آسمان، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، بادل ہم نے تھام کے رکھا ہوا ہے. ادھر دیکھ، ایک پیغمبر کوہ طور پہ کھڑا ہے، وہ آگ سمجھ کے آیا ہے. انگارہ لے کے آؤں گا. ہم نے نبوت کا تاج سر پہ رکھ دیا. پھر پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا. یہ لوگ کہتے ہیں اللہ بھی تو پوچھتا ہے. اللہ اس لیے پوچھ رہا تھا کہ چند لمحوں کے بعد اللہ نے اس لاٹھی کی حایت کو کیا کرنا تھا. اس لیے حضرت موسیٰ کی زبان سے کہلوانا چاہتے تھے
اپنی زبان نال بول. یہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سانپ بننا تھا. پوچھنے کی وجہ یہ تھی تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای. حضرت موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. یہ میری. جواب ختم. اللہ نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کرتے کیا ہو. یہ کوئی پوچھا تھا اللہ نے بھئی اس لاٹھی سے کرتے کیا ہو؟ اللہ نے تو اتنا پوچھا بھی کیا ہے؟ جواب ہو گیا لاٹھی ہے. لیکن بات ہو رہی ہو محبوب سے تو بندے کا دل کرتا ہے گل تھوڑی جی لمبی ہو. اونج تے لوگ ساری ساری رات ہی موبائل تے لگے. محبوب اپنے سے باتیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں. دنیا جہان دے سارے کوڑ مار دے رہتے, ساری رات گناہگار ہوتے رہتے. محبوب سے بات ہو تو دل کرتا ہے کہ بات تھوڑی سی لمبی ہو, اور یہاں تو بات ہو رہی ہے رب العزت سے, اور بغیر واسطہ جبریل کے اس تجلی سے آواز آ رہی ہے. حضرت موسیٰ نے دل کیا بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے. کہتے ہیں یہ میری لاٹھی ہے, اتوکا علیہا. کتنے لوگ سمجھیں گے کہ میں نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا؟ کتنے لوگ سمجھیں گے میرے مقتدیوں میں سے مولا جب بکریاں چراتے چراتے تھک جاتا ہوں نا, اس لاٹھی کا سہارا لیتا ہوں. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو. اس لاٹھی کا سہارا لیتا ہوں, اس لاٹھی کا سہارا لیتا ہوں. اللہ نے مسئلہ سمجھایا. الہ وہ نہیں ہوتا جو بکریاں چراتے تھک جائے پھر لاٹھیوں کے سہارے لے. الہ وہ ہوتا ہے جو زمین و آسمان کو تھام کے رکھا کرتا ہے. اتوکا علیہا, اتوکا علیہا. میں اس پر کیا لیتا ہوں؟ ٹیک لگاتا ہوں, ٹیک لگاتا ہوں. میں اس کا سہارا لیتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي. اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہاں کھڑے ہو؟ ایڈی لمبی گل میں نے تو نہیں پوچھا تھا. تو حضرت موسیٰ نے جاتے جاتے کہا وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى. مولا اور بھی بڑے فائدے نے, اور بھی بڑے نفع نے. کبھی کسی موذی جانور کو مارنا ہو, کبھی کسی مشرک کی مرمت کرنی ہو, تو یہ لاٹھی کیا ہوتی ہے؟ کام آتی. تو اللہ نے فرمایا میں ہی الہ ہوں. اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ القیوم میں ہوں, خود بھی قائم ہوں اور ساری کائنات کو میں نے تھام کے رکھا ہوا ہے. ادھر دیکھو, ایک پیغمبر ہے جنوں پہ حکومت کرتا ہے, پرندوں کی بولیاں جانتا ہے, تخت اس کا ہوا میں اڑتا ہے. بادشاہ بھی ہے, پیغمبر بھی ہے, باپ بھی بادشاہ تھا, بیٹا بھی بادشاہ ہے, نبی بھی ہے, بادشاہ بھی. بادشاہ بھی ایسا جو پرندوں کی بولیاں جانے. بادشاہ اچھے وہی ہوتے ہیں جو رعایا کا خیال رکھتے ہیں, رعایا کو کچلے جانے سے بچاتے ہیں, یہ مارے نہ جائیں, بچاتے ہیں. اسی لیے چیونٹیوں کی ملکہ نے کہا تھا لا یحتمنکم سلیمان
وجنودہ، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ. سلیمان کا لشکر آ رہا ہے کہ دائیں تو ان پیرا تلے چتھ نہ دے وے. چتھ سمجھ گئے؟ کچل نہ دے، کچل نہ دے. ملکہ ہے نا، چیمٹیوں کی ملکہ ہے، سربراہ ہے ان کی. ان میں بھی ایک نظام ہے چیمٹیوں میں، قرآن نے جو ذکر کیا اس کا. شہد کی مکھیوں میں بھی ایک ملکہ ہو. جب یہ چھتا بناتی ہیں مسدس شکل میں بناتی کہ کوئی جگہ ضائع نہ ہو، اس میں ملکہ کے لیے الگ کمرہ بناتی. ملکہ کے لیے الگ کمرہ بناتی. کچھ مکھیاں رس چوسنے نکلتی، کچھ مکھیاں اسی چھتے پہ رہتی، کچھ مکھیاں سیکورٹی پہ مامور ہیں. سیکورٹی پہ وہ جب رس چوس کے لاتی ہیں ان کا منہ سونگتی ہیں. اگر غلط جگہ سے رس نچوڑ کے لائیں وہی مار دیتے، ان کو وہی مار دیا جاتا. وہ سیکورٹی پہ مامور. ایک پورا نظام ہے. لیکن ہر بادشاہ اپنی رعیت کا خیر خواہ ہوتا. اگر وہ خیر خواہ نہ ہو تو اسے حکمران کہلانے کا کوئی حق نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا تمہیں حق نہیں پہنچتا. جنہوں نے کہا تھا فرات کے کنارے اگر کتا بھی بھوک سے مر جائے تو کل قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے. جو رات کو مدینہ اور گرد و نواح میں پہرا دیتا ہے، پوچھتا ہے لوگوں سے، کہیں سے کوئی غم زدہ آواز آئے تو ان کا خیال کرتا ہے. کوئی عورت درد ذیل میں مبتلا ہو تو اپنی زوجہ کو اٹھا کے لے جائے. کوئی بھوک سے بچے رو رہے ہوں تو بیت المال میں آ کے سامان بوری میں بند کر کے اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیتا ہے. اور اسلم نامی غلام کہتا ہے امیر المومنین میں ہوں نا. فرمایا آج تو میرا بوجھ اٹھا لو گے، کل قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ بوجھ اٹھا کے اس گھر میں پہنچتے ہیں. اس ماں کو کہتے ہیں پکا روٹیاں کھلا بچوں کو جنہیں میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، میں انہیں ہنستے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہوں. آج ہمارے لوگ، غریب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اپنے معصوم بچوں کو لے کے نہر میں کود جاتے، ان سے بھوک دیکھی نہیں جاتی. بھوکے بچے برداشت نہیں ہوتا ان سے. بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچوں کو کیا پتا ہوتا ہے کہ باپ کے پاس کیا چیز ہے کیا نہیں. انہوں نے تو کہنا یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، اور والد وہ چیزیں لا کے نہیں دے سکتے. اوپر سے بجلی کے بلوں نے کمر توڑ کے رکھ دی، کمر توڑ کے رکھ دی. ہمارا جو خاکروب ہے مدرسے کا، اس کے گھر کا بل 40,000 روپے. کیا کرے گا؟ یہاں 2-3 گھنٹے وہ کام کرتا ہے، 12,000 روپے لیتا ہے، 20,000 اس کی پینشن ہے. کیا کرے گا؟ 17,000 اس کے مکان کا کرایہ ہے. کیا کرے گا؟ جماعت اسلامی نے جو دھرنا دیا اسلام آباد میں، یہ کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، مجموعی طور پہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے. ہر پاکستانی کا، کوئی تحریک انصاف سے ہو یا نون لیگ سے ہو یا جمعیت علماء اسلام سے ہو. لیکن چلو کسی نے تو جھنڈا اٹھانا تھا، کسی نے تو جھنڈا اٹھانا تھا، تو جھنڈا اٹھا کے کوئی تو باہر آیا، احتجاج کیا، دھرنا دیا. یہ تو کوئی اصول نہیں ہے کہ 200 تک یونٹ ہوں تو بل 7,000 آئے گا اور 201 ہو جائے. ایک یونٹ کا 4-5 ہزار بڑھ جائے گا.
اس بے انصافی کو تو ختم ہونا چاہیے. کیوں بے ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ چاہے کوئی 1000 یونٹ استعمال کرے یا 100 یونٹ استعمال کرے، ریٹ ایک ہونا چاہیے. تو ہم سب کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ان بلوں کے بارے جماعت اسلامی کے امیر کے ساتھ ہیں. ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کرے وہ دھرنا کامیاب ہو، اللہ کرے حکومت ان سے مذاکرات کرے، اور حکومت یہ جو مطالبات ہیں اللہ کرے ان پر غور کیا جائے، غریبوں کی داد رسی کی جائے، ورنہ غریب مرتے ہیں. اب غریبوں کے پاس، متوسط طبقہ کے پاس بل دینے کے لیے کچھ نہیں. سب لوگوں کو چاہیے بے ساتھ دینا چاہیے، مالی لحاظ سے بھی ساتھ دینا چاہیے، جانی لحاظ سے بھی ساتھ دینا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جماعت کا مسئلہ ہی نہیں، ہر پاکستانی کا مسئلہ، ہر بندے کا مسئلہ ہے. وہ لوگ جو بڑی اونچی سوسائٹیوں میں سولر سسٹم پہ ہے، جنہیں پرواہ ہی کوئی نہیں، وہ چند لوگ ہیں جو انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں، اکثریت غریب لوگوں کی ہے. اللہ بھی رحمت فرماتا، اللہ رحمت کرے گا تو کچھ ہوگا. اللہ تعالی حکمرانوں کا مزاج بدلے، ان کا ذہن بدلے، ان کے ذہن میں آئے کہ یہ غریب لوگ ہیں، مر رہے ہیں. چلو ہم سارے جو بے ایمان ہیں تو اس کی سزا تو، ہر بندہ تو بے ایمان نہیں ہوتا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، لیکن جو سزا مل رہی ہے وہ ان لوگوں کو مل رہی ہے، غریب لوگوں کو مل رہی ہے جو بددیانت نہیں ہے. اگر کوئی بددیانتی کرتے ہیں تو اپنے پیٹ کے لیے کرتے ہیں، مرتے ہیں تو کرتے ہیں، نہ کریں تو وہ مر جائیں ان کے بچے. اسلامی مملکت اس وقت تک کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتی جب تک اس کے روزگار کا انتظام ہو، ہاتھ نہیں کاٹ سکتی. اسلامی نظام نے تو یہ سبق دیا ہے لوگوں کو. حضرت سلیمان کی حکومت ہے، بیت المقدس تعمیر ہو رہا ہے، جنات کام کر رہی ہیں، یہ اس کی نگرانی کر رہی ہیں، شیشے کے کمرے میں ہیں. رب کا پیغام آ گیا، تیار ہو جائیے، ہم آپ کو لینے آئے ہیں. کہ یہ بیت المقدس، یہ تو جنات بھاگ جائیں گے، کام بھی نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا پہلے بھی تو جنات کو آپ کے تابع ہم نے کی ہے، پھر بھی یہ انتظام ہم کریں گے، ان کو ہم خبر بھی نہیں ہونے دیں گے. آپ ایک لاٹھی کے تیغ پر کھڑے ہو جائیں. حضرت سلیمان لاٹھی کے تیغ پہ کھڑے ہوئے اور فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی. سورۃ سبا میں اللہ نے اس کو ذکر کیا، فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کیا سلیمان پر، الموت، آنکھ لو کوئی ڈر نہیں. لوگ تو کہتے ہیں نا نبیوں پر یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، یہ قرآن بول رہا ہے. میں کدھر جاؤں؟ اگر موت کا لفظ توہین ہوتا نبیوں کے لیے یا ولیوں کے لیے نا، قرآن کبھی نہ بولتا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب آئی تھی یعقوب کو موت؟ کا لفظ نہیں ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات. اور نوجوانوں، ماتا کا میں نہ کرو، ماتا. افئن متا، افئن متا. 23ویں پارے کی آخری آیت ہے، انک میتن
فإنہم میتون، یہ میت کا لفظ، آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور یہ جو آپ کے مخالفین ہیں انہوں نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، انہوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پھر سب آؤ گے قیامت کے دن ہمارے سامنے، وہاں ہم فیصلے کر دیں گے. فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، کسی چیز نے ان کو موت کی خبر نہ دی مگر گھن کا کیڑا، دیمک تاکل من ساتا، جو لاٹھی کو نیچے سے کھانے لگ گیا. دیمک کا کیڑا اس لاٹھی کو کھانے لگ گیا، لاٹھی کمزور ہوئی. قرآن بولا فلما خر، حضرت سلیمان گر پڑے، اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکے. جو اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکے وہ الہ نہیں ہوتا. الہ وہ ہوتا ہے جس کی صفت ہوتی ہے هو الحی القیوم. فلما خر، پھر جب حضرت سلیمان گرے، روح اندر ہوتی تو کبھی نہ گرتے. معلوم ہوتا ہے روح اس وجود میں موجود ہو نہیں، جسم یہاں ہے، روح جنت الفردوس میں. فلما خر، پھر جب حضرت سلیمان گرے، تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب، تو جنوں پر یہ بات واضح ہوئی، یہ بات کھل گئی، اگر جن عالم الغیب ہوتے تو اتنی مشقت میں مبتلا نہ رہتے، اتنی مشقت میں مبتلا نہ رہتے. اللہ نے سورہ سبا میں بتایا کہ جنات عالم الغیب ہو. یہ جو لوگوں کے ذہن میں جن غیب جانتے، بڑے لوگوں کو مغالطہ ہے، جن غیب جانتے ہیں. سورۃ سبا کی آیت غالباً آیت نمبر 14، یا آپ دیکھیں گے گھروں میں جا کے، بالکل واضح کیا. فلما تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب، جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ عالم الغیب ہوتے، اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اپنے آپ کو اتنے دن مشقت میں مبتلا نہ رکھتے. انہیں تو سامنے کھڑے ہوئے حضرت سلیمان کے بارے میں بھی پتہ نہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، یہ وفات پا گئے ہیں. تو علم غیب خاصہ نہ اولاد آدم کا ہے، نہ فرشتوں کا ہے، نہ جنات کا ہے. عالم الغیب ہونا صفت صرف کس کی ہے؟ یہ جو الحی القیوم ہے، غالباً 3 مرتبہ قرآن میں اس کو ساتھ ساتھ ذکر کیا. ایک یہاں آیت الکرسی میں، سورت آل عمران کی ابتدا میں، اور ایک سورت میں اگر کوئی حافظ میری تھوڑی سی رہنمائی کر دیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي، تیسری جگہ بھروسہ کر ایسے زندے پر جو سب کو تھامنے والا، اس پر موت بھی نہیں، وہ قائم رکھنے والا، محافظ. ان دونوں صفتوں کو ساتھ ساتھ لانا، الحی القیوم، یہ ساری صفتوں کو قائم رکھنے کے برابر ہے. اللہ کی جتنی صفتیں، السمیع، العلیم، الرازق، الخالق، المالک، المحیی، الممیت، المدبر، جتنی صفتیں ہیں میرے رب کی، سب پر یہ محافظ ہے. یہ 2 لفظ الحی القیوم، یہ دونوں صفتیں بتا رہی ہیں کہ رب
کی جتنی صفتیں ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ پر قائم بھی ہیں، دائم بھی ہیں۔ بعض علماء نے کہا یہ اسم اعظم ہے، الحی القیوم اسم اعظم ہے، اس کے ذریعے جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبول کرتے۔ ان لفظوں کے ساتھ میرے آقا مانگا کرتے تھے، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب اور سے کہو رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں بدر کی جنگ میں میرے نبی ایک جھونپڑی میں ہیں اور جھونپڑی کے باہر پہرے دار کا نام صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی۔ تو میرے دل میں آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح آپ کس حالت میں ہیں، جنگ کی جو کیفیت ہے، مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے مسلح، یہ ان کے پاس آلات حرب نہیں، میں دیکھوں تو صحیح۔ تو حضرت علی کہتی ہیں میں اس جگہ پہ گیا تو میں نے سنا کہ آپ انتہائی زاری کے ساتھ بار بار کہتے تھے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ تو یہ اسم اعظم ہے۔ جب آپ تہجد کے لیے جاگتے تو آپ یہ دعا مانگتے اللہم لک الحمد، اے اللہ ساری حمدیں تیرے لیے۔ کیا میں تیری جو صفتیں ہیں نا وہ تیرے لیے، پتہ نہیں میرے معنی نے تو سمجھا کہ نہیں سمجھا، نہیں نہ سمجھا آپ نے۔ مثلا یہ نہیں کہنا چاہتے تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، مدبر، یہ صفتیں یہ نہیں کہنا چاہتے، بلکہ یہ کہنا چاہتے ہیں مولا جڑیاں تیریاں صفتاں نے نا وہ صرف تیرے واسطے نے، تیرے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ تیری صفتیں اللہم لک الحمد تیرے لیے ہیں صفات، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تیری رحمت کا واسطہ دے کر میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی میرے نبی نے اپنی طرف متوجہ کیا، فاطمہ سن رہی ہو، غور سے سنو، یہ دعا پڑھا کرو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، برحمتک استغیث، اس کا معنی ذرا سمجھ لیں یار، میں نہ سمجھ۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے سب کو تھامنے والے، تیری رحمت کا واسطہ دے کر میں اپنی پریشانیوں کی فریاد تیرے سامنے رکھتا ہوں، میں اپنی پریشانیوں کی فریاد تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو آدمی بستر پہ آئے سونے کے لیے اور وہاں یہ دعا مانگے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ فیس بک پہ چڑھے گا، آپ وہاں سے سنیں گے، یوٹیوب پہ بھی آپ سنیں گے۔ پھر پڑھ دیتا ہوں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اتوب الیہ کیا معنی ہے؟ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اتوب الیہ کا کیا معنی ہے؟ میں توبہ کرتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، لیکن ان لفظوں کے ساتھ، الحی القیوم کے ساتھ،
میرے آقا نے فرمایا اگر اس آدمی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ اسم اعظم ہے، اسے اللہ نے اپنی الوہیت کے لیے بطور دلیل پیش کیا، میرے سوا الہ کوئی نہیں، اس کائنات کا الہ صرف میں ہوں۔ اس کی پہلی دلیل کیا ہے؟ الحیو، میں ہی ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ القیوم، اور میں ہی ہوں جو خود بھی قائم ہوں اور ساری خلقت کو قائم رکھے۔ درس قرآن آج مہینے کا پہلا جمعہ ہے، مہینے کا پہلا جمعہ ہے، تو مہینے کے پہلے جمعے پہ درس قرآن کہاں ہوتا؟ معاویہ۔ آج کا درس یہاں ہوگا انشاءاللہ، مغرب کے بعد آج کا درس، اور درس حدیث ہوگا، ماہانہ درس حدیث۔ 3 درس 18 بلاک میں ہوں گے درس قرآن، اور ہر انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ وہ درس معاویہ مسجد میں ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ درس حدیث۔ اس میں آقا کی کچھ حدیثوں کو بیان کیا جائے، ایک حدیث کو بیان کر دیا جائے، 2 3 4 جتنی بھی حدیثیں ہیں آقا کی اس وقت میں درس حدیث ہوگا۔ تو آپ حضرات جتنے ہمارے محلے کے احباب ہیں، نمازی ہیں ہمارے 5 وقت کے معاویہ مسجد کے، وہ تو ذرا توجہ کریں گے کہ انہوں نے لازماً شریک ہونا ہے۔ ارد گرد کے جو لوگ ہیں قرب و جوار کے، وہ بھی تشریف لائیں، اور جو درس میں 18 بلاک شریک ہوتے ہیں وہ احباب بھی اس درس میں لازماً شریک ہوں۔ 1 گھنٹہ نبی پاک کا کوئی ارشاد سننے کے لیے آپ ضرور دیں، اس کا بڑا اجر بھی ہے اور فائدہ بھی ہے۔ بچوں کو بھی ساتھ لائیں، اپنے بچوں کو ساتھ لائیں تاکہ وہ آپ کے بچے سنیں، ان کا عقیدہ درست ہو۔ ہمارے بڑے عزیز تھے، جماعتی ساتھی تھے، ہماری مسجد کے مقتدی تھے، شیخ عرفان اقبال، ان کی دکان تھی ابراہیم اسپتال کے پاس، یہ پلاسٹک کی کرسیاں وغیرہ۔ گزشتہ دنوں اچانک ان کا انتقال ہوا۔ بڑے مواحد تھے اور محبت کرنے والے تھے، ہم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ میں تمام حضرات سے کہوں گا کہ وہ نماز کے بعد اور اس کے بعد بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، قصور اللہ معاف کر دے، اور اللہ اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، رحمت کا معاملہ فرمائے، اللہ شفقت کا معاملہ فرمائے۔ پھر اپنی جو میری عادت ہے، دعا مانگی میں نے شیخ صاحب کے لیے، شیخ عرفان اقبال کے لیے، لیکن میری عادت ہے کہ میں سب مرنے والوں کو شامل کرتا ہوں۔ جتنے مومن مسلمان ہمارے بزرگ بھائی مائیں بہنیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے لیے دعا کر لو، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے قصور معاف کر دے۔ وہ منزل بڑی مشکل ہے، اللہ کے آگے پیشی ہے، اللہ اگلا جہان ان کا آسان کر دے، اگلی زندگی اللہ ان کی آسان کر دے، اور اللہ رحمت کا معاملہ، کوئی بعید نہیں ہے اس سے، کوئی عمل اسے پسند آ جائے بندے کا اور اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اور اللہ معاف کرے۔ میں اکثر 1-2 دفعہ آپ کو سنایا کہ سعودی عرب میں مدینہ میں تھے ہم، تو کھجور منڈی کی طرف گئے، تو واپسی پر کار میں تھے ہم، مقامی لوگ ساتھ تھے، بڑی چیکنگ ہو رہی تھی، ہر گاڑی کو روک رہے ہیں، کاغذات چیک کر رہے ہیں۔ ہم کاغذات گھر چھوڑ آئے تھے، پاسپورٹ بھی، ویزا بھی، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔
تو وہ جو مقامی لوگ تھے وہ بھی تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ کوئی مسئلہ بن سکتا ہے. کوئی دعائیں ہم نے مانگی، اللہ سے التجا کی، تو بڑی چیکنگ کر رہی. تو ہماری گاڑی جب ان کے قریب پہنچی، انہوں نے ہمیں دیکھا تو شرطے نے کہا، میں نے وہی کہا کل اللہ قیامت کے دن اسی طرح پیشیاں ہوں، اعمال تولے جا رہے ہوں، ہم آئیں اور اللہ کہیں وہ منزل آسان ہو جائے تو زندگی بن جائے. اللہ پیار کا معاملہ کریں، رحمت کا معاملہ کریں. دے جی اذان. باہر